ایکسیڈنٹ تو بچنا چاہتے ہو، نحوستہ تو بچنا چاہتے ہو، شعبہ حفظ تے خرچ کرو، مدرسیاں تے خرچ کرو۔ گلی چ بہ کے اج میرا پروگرام سننا ہے، میں تیرے کو سوال کرنا، کنے گھراں چ حدیث دیاں کتاباں پہنچائیاں نہیں؟ کسے دے گھراں چ حدیث دیاں کتاباں پہنچانا تے بڑی گل ہے۔ تیرے گھر چ مشکات موجود ہے، بلوغ المرام موجود ہے، تیرے پوتے دوتے 10-10 ہزار دا موبائل چکی پھر دینے، 20-20 ہزار دا موبائل لئی پھر دینے، کیا انہاں کو کوئی 10 روپے والی، کوئی 100 روپے والی اذکار والی کتاب ہے؟ تیرے گھر چ کوئی حدیث دی کتاب کھل دی ہے؟ جان جنہاں نے نبی پاک نہ پیار کیتا ہے، دیکھو ساری رات یہودی دے باغ اندر مزدوری کردہ رہے ہیں۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا سیرت تبدیلی دا نام ہے۔ دیکھو نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک نال کنا پیار کیتا ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کو، آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، آج تو بعد وہی کسے نو نہ گاڑ نہیں، آئے تے نماز گئی، نیند آئے تے نماز گئی، بازار جانا ہے تے نماز گئی۔ دس تیرا پیغمبر دے نال کی تعلق ہے؟ ایتھے صحابی نے 100 درہم چھڑیا نبی پاک دی حدیث دی خاطر، تیرا میرا پیار کی ہے۔ ساڑھے دے کئی مسلمان ہر 20 دن بعد 21 دن بعد نائی کو جی سنت دا قتل کراؤں دے نے۔ وہ ایک کم از کم اکاڑے چ نائی ہو لبلا جڑا تیرے کو 100 روپیہ نہ لوے، 75 روپیہ نہ روے، حق حلال دی کمائی کمانا ہے، محنت کرنا ہے، اور او دے نال نبی پاک دی سنت دا قتل کرنا ہے۔ میں نو اس مسئلے دا نہیں پتا کہ داڑھی چ دین ہے کہ دین چ داڑھی ہے، داڑھی فرض ہے کہ سنت ہے، لیکن میں تیرے کو اینی گل پوچھنی چاہنا، تینو نبی پاک دی شکل و صورت تو نبی پاک دے چہرے تو اینی نفرت کیوں ہے کہ حق حلال دے پیسے کما کے پیغمبر دی سنت دا، پیغمبر دی حدیث دا قتل کرنا ہے؟ شہ ہوندی ماڑی شہ ہوندی، جننے آئے ہو مل کے بولو جے اے وال ماڑے ہوندے تے نبی پاک دے چہرے تے کدی ہوندے؟ جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے، جنازہ تیرا بھی اٹھنا ہے۔ آج میری گل یاد رکھیں، جدوں چہرہ کفن چ پہ جائے تے اپنے بھی چہرہ ہی ویکھ دینے، بغانے بھی چہرہ ہی ویکھ دینے، تے کل قیامت والے دن حوض کوثر تے نبی پاک نے بھی تیرا چہرہ ہی ویکھنا ہے۔ بھائی جان نبی پاک دی ولادت، نبی پاک دی سیرت تبدیلی دا نا ہے کہ روما اسی نبی پاک نہ عشق دے دعوے بھی کرنے ہیں، نبی پاک تو صدقے جاواں، واری جاواں، قربان جاواں۔ جیڑا پچھلے ربیع الاول جو سود خور سی وہ اج بھی سود خور ہے، جیڑا پچھلے ربیع الاول جو زانی سی، بغیرت سی، او دے نجائب تعلقات سن، اج بھی او دیاں راتاں کالیاں، تنہائیاں کالیاں۔ ہن دسو جیڑا بندہ بغیرت تے بے حیا ہے، جے دیاں راتاں کالیاں نے، او دا پیغمبر نہ کی تعلق ہے؟ پیغمبر تے غیرت دا پیغام لے کے آئے۔ سننا جنہاں نے نبی پاک نال پیار کیتا ہے، رب دا واسطہ دے کے کہنا ہے میں جڑا بخاری دا واقعہ سنان لگا اے تے ہن بھی غور کری، رات اپنے بستر تے بھی لیٹن لگا غور کری کہ صحابہ دا پیار کیسا ہے تے میرا کردار کی ہے۔ ذرا ایک دفعہ ماشاءاللہ نور پیدا کرو ہم محفل دے اندر۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے کولوں چندہ منگیا۔ توجہ فرمانا جوانوں، بزرگوں، میرے بیٹیوں، اگر پردے اندر خواتین بیٹھیاں نے، پیغمبر علیہ السلام نے چندہ منگیا۔ صحابہ مینوں جہاد واسطے چندہ چاہیدا ہے، کوئی کھجوراں لے کے آ گیا ہے، کوئی ستو لے کے آ گیا ہے، کوئی نبی علیہ السلام دے کول جو لے کے آ گیا ہے، نبی علیہ السلام دے سامنے انج ٹھیر لگ گیا ہے۔ ایک غریب جہا صحابی ہے، گھر گیا، گھروں ملے ہی کچھ نہیں، تے سوچ سوچ کے آندا ہے ایک رات دا ٹائم باقی ہے، چلو میں کسے باغ اندر جا کے مزدوری کر لینا، جیڑی مزدوری ملے گی صبح جا کے میں نبی پاک دے قدماں چ نچھاور کر دیاں گا۔ او کاڑے تے باسیو اے جے نبی پاک دی گل نال پیار، نبی پاک دی چاہت نال پیار، نبی پاک دی حدیث نال پیار۔ ایک یہودی دے باغ اندر نبی پاک دا صحابی ٹر گیا ہے تے جا کے آندا یار دینا جیڑا مرضی اپنے باغ چ میرے کولوں کم کروا لے، صبح میں جان لگا گا، مینوں خالی نہ جان دیں، کچھ نہ کچھ کھجوراں مینوں ضرور دے دیں، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانا ہے۔ ساری رات یہودی دے باغ چ کم کر دے رہے، کھجوراں چن دے رہے، صفائی ستھرائی کر دے رہے۔ صبح جدوں صحابی جان لگے نے انہیں اج مٹھی پر چند کھجوراں مٹھی تے رکھیاں نے، تے نبی دا صحابی گھر چ پھک ہے، بچیاں کو نہیں گیا، بیوی کو نہیں گیا، چند کھجوراں چکیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے جا کے حاضر۔ اور بیٹا بیٹھ جا، اور چھوٹے بیٹھ جا، اج تو بعد نہ کسی نو گاڑ نہیں دینی۔ صحابی وڈیرے ہو گئے، دیہاتی صحابی سن، آدھے نے ساری عمر گزر گئی ہے،
جدن دی نبی پاک دی حدیث سنی ہے گاڑ نہیں کڈنی فما سببت بعدہ انسانا ولا حیوانا ولا بعیرا ولا شاتا اینا زبان تے کنٹرول کیتا ہے کہ نبی پاک دی حدیث نہ بے وفائی نہ ہو جائے انی نبی پاک دی حدیث نال محبت کیتی ہے انسان تے انسان ہے میں ساری زندگی کدی کسے جانور نو بھی گاڑ نہیں کڈی تے اسی بھی کدی گاڑ کڈی تو دے گاڑا کڑنا ہے سس نو سسر نو کی جرم انہ دائے وے انہیں جوان بیٹی پال کے تیرے بستر دی زینت بنا دیتی اے تیرے سسر دا گناہ ہے تو تے گندیاں گالا کڑنا ہے اپنے ساڑیاں نو رشتہ دار واللہ العظیم کئی ایسے بدبخت نے تیاں نو گندیاں گالا کڑ دینے تیاں نو 4 دن دی مہمان پہن تیرے کارندرے پہن نو گندیاں گالا کڑنے تیرا پیغمبر نہ کی تعلق ہے گندی زبان والے دا پیغمبر نہ کی تعلق ہے ایک بچی دا میں نو ٹیلی فون آیا روئی جائے کہ میں کہا بیٹا گل کر مسئلہ پوچھ آندھی کاری صاحب بھی کسی تقریر چ مسئلہ کر دیو ساڑھے ابا جی نمازاں بھی پڑھ دینے سارا کچھ کر دینے گھر آ کے چھوٹی چھوٹی گل تے امی نو ایڈیاں گندیاں گالاں کڑ دینے ساڑھا 8 دن روٹی کھان نو دل ہی نہیں کرتا بھائی جان جے نبی پاک نہ پیارے تے نبی پاک زبانہ پاک کرنا ہے مذاق اندر ماں دیاں گالاں کڑنے پہن دیاں گالاں کڑنے اے تیری بربادی دی وجہ تیری نوست دی وجہ ایک دلوں کے دعا کر دیو اللہ پہلی زندگی جو ہو گیا سو گیا اللہ سانو زبان دی پاکی نصیب فرما سارے نہیں بولے اللہ زبان دی پاکی نصیب فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ساڑھا یار نبی پاک نہ کادا پیار ہے گسا نہ کرے ہو اور نبی علیہ السلام جو دنیا تو تشریف لے کے گیا نا ساڑھے سرکار پاک علیہ السلام آپ علیہ السلام تے کدی غشی تاری ہو جاندی کبھی آپ بے ہوش ہو جاندے کدی ہوش آ جاندہ میں بخاری پاک اندر پڑھیا نبی علیہ السلام جو ہوش آندہ نبی پاک فرماندے میرے صحابہ قبرانو پکا نہ بنایا جے قبران تے دیوے نہ جلایا جے قبران تے سجدے نہ کریا جے قبران تے چڑھاوے نہ چاڑیا جے قبران تے مجاور بن کے نہ بیا جے اللہ یہودیاں دا بیڑا غرق کرے اللہ سائیاں دا بیڑا غرق کرے انہاں نے قبران تے سجدے کیتے انہاں نے قبران تے چڑھاوے چاڑے اور میرے صحابہ میرا ترلا جے کسے دی قبر نو پکا نہ بنایا جے تے کسے دے قبر تے سجدہ نہ کریا جے جاؤ جا کے نبی دے یاراں دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو بڑے بڑے پیارے صحابی فوت بھی ہوئے نے شہید بھی ہوئے نے سارے مل کے بولو کسے صحابی نے کسے صحابی دی قبر نو پکا بنایا سارے بولو عبادت گاہ بنایا کسے صحابی نے کسے صحابی دی قبر دے سجدہ کیتا پھر تائی میں پیغام دینا چاہنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا بلکہ تسی حیران ہوگے میں مصنف ابن ابی شیبہ جگہ صحیح واقعہ پڑھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور دے اندر صحابہ جہاد واسطے گئے علاقہ فتح کیتا ہے اوتھے ایک بڑی لمبی چوڑی انہوں نے قبر نظر آئی قبر بھی چو خالی ہے قبر بھی لمبی ہے تے میت پاک دا قد بھی بڑا لمبا ہے کفن بھی تازہ ہے اینجی لگ دے جے میں تازہ کسے نے دفن کیتا ہے میں حوالے دا ذمہ دار جے میں واقعہ دا ذمہ دار جے میں سند دا ذمہ دار جے جدو نبی دے یارانے ویکھیا ہے تے حضرت عمر نو خط لکھیا ہے حضرت عمر جی ایک قبر ملی ہے قد بڑا لمبا ہے بڑے خوبصورت نے کفن تر و تازہ ہے انجی لگ دے جے میں کسے نے ہنے ہی دفنایا دسو ادا کی کرنا ہے حضرت عمر نے جوابی خط لکھیا ہو نبی دے ہو یارو ایک کسے عام بندے دی قبر نہیں نبی من الانبیاء پہلے دور دے نبیاں چو کسے نبی دی قبر ہے کیونکہ نبی دی میت نو زمین نہیں کھاندی مٹی نہیں کھاندی انج کرو میت پاک نو ایتھوں نکالو کسے غیر معلوم جگہ تے جا کے چھپا کے دفن کر دیو کیوں تاکہ کوئی انہاں دی قبر تے سجدہ نہ کرے تاکہ کوئی انہاں دی قبر نو پختہ نہ بنائے حضرت انس بیان کر دینے میں تے حضرت ابو موسیٰ اشعری کچھ صحابہ نے مل کے اس میت پاک نو اٹھایا ہے تے اس اللہ دے نبی نو اسی کسے غیر معلوم جگہ تے جا کے دفن کر دیتا ہے مل کے بولو صحابہ نے قبرانو فیکٹری بنایا سارے بولو ملہ بنایا
چڑھاوے چاڑے تاں ہی تے پھر میں تانوں پیغام دینا چاہنا اوے کو لوکی پوج دے پیسن قبرانو اے جے نبی پاک دی ولادت دا مقصد آخری میری گلاں سنو پھر میں دعا کراں لوکی پوج دے پیسن قبرانو کچھ شجرانو کچھ حجرانو اینا در در دیاں پجاریانو سونا اکو در تے جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹٹ زور گئے شاہ زوراں دے جدے حسن نو رب بھی بیان کرے او سونا دکھیاں نو رب نہ ملان آیا او سونا دکھیاں نو رب نہ ملان آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایک ساتھی کہہ رہے شیخ صاحب کوئی نہ وظیفہ ضرور بیان کرے آجے بھائی جان میں آج تواڈے سامنے وہ وظیفہ بیان کرنا حضرت عبداللہ بن عمر پتہ کی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے میں جدن دا نبی پاک کول وظیفہ سنے ہیں اج دا دن آ گیا ہے اے وظیفہ پڑھن اندر میں کدی ناغا کیتا ہی نہیں اگر کوئی جوان بیٹا میری بات سو رہا نا بیٹے سائیکل چلاندہ موٹر سائیکل چلاندہ ہے وظیفہ پڑھیا کر رات نو بستر تے لیٹن لگا ہے وظیفہ پڑھیا کر اپنی جاب تے جاندہ ملازمت تے جاندہ دھیاڑی تے جاندہ ہے وظیفہ پڑھیا کر رب ادنال برکت عطا کر دائی رزق عطا کر دائی اولاد عطا کر دائی خوشیاں عطا کر دائی آئیے میں تو انہوں صحیح مسلم جو ہے وظیفہ پڑھ کے سناما جدوں دا پیغمبر نے سنے ہیں پیغمبر دے صحابی نے سنے ہیں کدی نہیں چھڑیا انہاں نبی پاک دے اذکار نال پہ ایتھے اسی درود بھی کڑی جانے ہیں اذکار بھی کڑی جانے ہیں وہ اللہ دیو بندیو پورے دنیا دے مولوی مل کے کوئی دعا کڑن وظیفہ کڑن مل کے بولو نبی پاک دے دسی ہوئے وظیفے دے ایک حرف دی برکت دا بھی مقابلہ ہو سکدا ساڑی دعوت ہے قرآنی اذکار یاد کرو سرکار پاک علیہ السلام دے دسے اذکار یاد کرو انج مسجد نبوی ہے تے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں اللہ تو انہوں مسجد نبی دیاں نمازہ نصیب کرے سارے بولو اللہ مسجد نبی دیاں نمازہ نصیب کرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں تے توجہ رکھنا نماز پڑھا دیا نا پتہ نہیں زور دی نماز سی کہ اثر دی سی خاموش نماز سی ایک صحابی پیچھوں کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ ایک صحابی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرے آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا اوے تواڈے چوں وظیفہ کنے پڑھے ہے ایک صحابی ڈریا کہنے لگا اللہ دے نبی اے وظیفہ میری زبان چوں نکلے ہے تے اللہ دے پیار چ نکلے ہے اللہ دے نبی ناراض نہ ہویا جے جھڑکیا جے نا نبی علیہ السلام نے جدوں گل سنی ہے تے آپ نے فرمایا جدوں تو اے وظیفہ پڑھے اے دا معنی پتہ کیجئے اللہ اکبر کبیرہ میرا اللہ ہمیشہ تو وڈا ہے ہمیشہ لی وڈا ہے تے سب تو وڈا ہے والحمدللہ کثیرہ پاویں میری تنخواہ تھوڑی ہے پاویں میرے کول پوت نہیں پاویں میرے کول صحت نہیں پاویں میرے دن تے میرے حالات ماڑے نے والحمدللہ کثیرہ میں جگہ جگہ تے اللہ دے گلے شکوے نہیں کردا میں اللہ دی حمد کردا واں تعریف کرنا واں تے اللہ دی حمد کثیر کرنا واں صبح شام اللہ دی پاکی بیان کرنا واں آپ نے فرمایا جدوں تو اے وظیفہ پڑھیا ہے عجب تو لہا پہلی گل لے وے تیرے کولو اے وظیفہ سن کے میں اللہ دے نبی دا ایمان تازہ ہو گیا ہے یار سیانے لوگ بیٹھے ہو ایک گل دسو وہ وظیفہ کتنا طاقتور ہونا ہے صحت والا ہونا ہے برکت والا ہونا ہے نور والا ہونا ہے کہ جڑا وظیفہ سن کے اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا حدیث دے اگلے ٹکڑے دے غور فرمانا آپ نے فرمایا وَفُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ
جدوں تو آکھیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا فتحت لہا ابواب السماء، تیرے اس وظیفے دے استقبال واسطے اللہ نے آسمان دے 7 دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جدو تو آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تیرے اس وظیفے نو اٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ پیش کرنا واسطے اللہ نے مسجد نبوی اندر رحمت دے 12 فرشتیاں نو نازل فرما دیتا ہے۔ کنے فرشتے آئے؟ جڑا مینوں میرا بھائی آندا نا شیخ صاحب میں لمے چوڑے اذکار نہیں پڑھ سکدا، لمیاں چوڑیاں دعاواں نہیں کر سکدا، کوزے چ دریا باندھی، اور بالخصوص میرا جوان ویر میری گل سنے، بچیا تو اجے بڑی زندگی بسر کرنی ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا تے بڑے تکے نہیں، دنیا تے بڑے دکھ نہیں، دنیا دار بڑا شریکہ کٹ دے نہیں، تنہائی چاہ وظیفہ پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، رب تینوں کدی کوئی تھوڑ نہیں آن دے گا، اے ہزاراں دی تعداد اندر کلیاں تنہائی چ پڑھنا تیرا کم ہے، بن منگیاں دوواں جہاناں دیاں سب نعمتاں عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں جدن دا وظیفہ سنے ہیں اودن دا وظیفہ پڑھنا میں کدی چھڑیا ہی نہیں، میں بلا ناغا پڑھنا، چل دیاں پھر دیاں پڑھنا، کثرت نہ پڑھنا۔ کی خیال انشاءاللہ تسی بھی پڑھو گے جی؟ نظر تے نہیں آ رہے کی پروگرام ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا، کیمرہ ادھر بھی کر بھائی، ادھیاں بندے ہاتھ نہیں چکے، خیر ہے ہاتھ چکے ایک دعا کرا، یا اللہ جنہیں دلوں کے ہاتھ چک لے ہیں کعبۃ اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق دے دے، آج چک لو چنگے رہو گے، اللہ مسجد نبوی چ پڑھن دی توفیق دے دے، اللہ انہاں نوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ لے کرو میں آخری گلاں کراں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بھائی جان جے نبی پاک نال پیار کر دیو تے نبی پاک دیاں گلاں بھی منو، نبی پاک دیاں حدیثاں بھی منو، ایک ہی ہے یار میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں قربان جاواں، سرکار پاک دے ولادت چ بھنگڑے پاواں، ہیں ڈانس کراں، رستے بند کراں تے مرضی بھی اپنی کراں، اے میرے بھائی پیار نہیں، جے پیار ہے تے نبی پاک دی حدیث تے عمل کرو۔ لو میں تانوں ایک مسلم شریف دا واقعہ سنانا ہے، لیکن ذرا بڑی محبت نال واقعہ سننا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے ایک ماڑے صحابی نو قرضہ دیتا ہے، توجہ توجہ مسلمانوں، ایک تگڑے صحابی نے ماڑے صحابی نو قرضہ دیتا ہے تے وعدہ مقرر ہو گیا ہے، تحریر لکھ لئیے فلانے دن پیسے واپس کرنے نے، اللہ دا کرنا جڑا مکروہ صحابی ہے انہیں بڑی کوشش کیتی ہے، انہیں بڑی محنت کیتی ہے، لیکن اُن کو پیسے نہیں بن سکے، قرضہ نہیں ادا کر سکیا، تے جڑا مالدار صحابی ہے قرضہ لین واسطے دروازے تے آ گیا ہے، جدوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے وہ جڑا مکروہ صحابی سی وہ ڈردا مارا پچھلے کمرے جا کے چھپ گیا، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے ٹر گیا، پھر 3-4 دن تو بعد آیا، انہیں آواز پچھان لئی، پھر پچھلے کمرے جا کے چھپ گیا، پھر تیسری چوتھی دفعہ آیا اور پھر چھپ گیا، جی میں بچے نہیں بیٹھے، انہیں چھوٹا جہا بچہ ہوتا پتر باہر بچیاں نہ پیا کھیڑدا سی، وہ آندا چاچا جدوں بھی آ کے چاچو دروازہ کھٹکھٹان دے ہو میرے ابو ڈر دے مارے تہاڈی آواز سن کے پچھلے کمرے جو چھپ جاندے نے۔ صحابی جنہ قرضہ لینا ہے اچھی آواز دے نال آواز ماری تے کہن لگے باہر آ جا، مینوں تیرے بچے نے دس دیتا ہے تو جان کے باہر نہیں نکلدا، میری آواز سن کے تے اندر چھپ جانا ہے۔ وہ صحابی باہر آئے، این شکل چہرہ تھلے سٹیا ہے، شکل نیمے کیتی ہے، تھلے کیتی ہے، تے کہن لگے یار میں اس واسطے چھپ جاندہ سا کہ میں باہر نکلاں گا کو گل کراں گا کتے منہ چو جھوٹ نہ نکل جائے، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، میں بڑی کوشش کیتی ہے، میرے کو پیسے نہیں بن سکے، جدوں تو دروازہ کھڑکاندہ سا میں شرم دا مارا اندر جا کے لک جانا سا، اور میرے بھائی کوئی وجہ نہیں، جدوں پیسے لین والے صحابی نے انی گل سنی
کہنے لگے وہ معاہدہ لے کے آ جتھے اسی قرضے دا معاہدہ لکھیا ہے وہ معاہدہ کاغذ آ گیا انہوں پھاڑ دیتا تے معاہدہ مٹا دیتا کہنے لگے میں تینوں قرضہ معاف کرنا اج تو بعد قرضہ ہویا تے آپے مینوں دے دی میں تیرے دروازے تے آ کے کدی تیرا دروازہ نہیں کھٹکھاواں گا کیوں نبی پاک نے فرمایا ہے جڑے کسے کمزور تنگ دست مقروض دا قرضہ معاف کرے گا اللہ قیامت والے دن دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا مہمان بنا دین گے سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یار ساڑھے دل ہج نرمی لے نہیں گئی اللہ جان دے حالات ویلو تھوڑے سامنے نے کیویں قتل کیویں جھگڑے السلام علیکم پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر مزید دعاؤں وظائف اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ